ایک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاسی تناظر میں، لیکن قانونی طریقہ کیا نکل سکتا ہے جب ایمرجنسی نہ ہو ایک صوبے میں؟ تو کیسے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ جو باز گشت چلنے لگی ہے اس کے اندر دو نام سابق فوجیوں کے بھی ہیں. تو دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ سیاسی قیادت پرائیورٹی ہے، لیکن اگر ان تک معاملہ نہیں چلتا تو پھر جنرل غیور اور جنرل خالد ربانی کا نام سامنے آ رہا ہے. سو دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. حافظ حسان کھوکھر صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ بریگیڈ صاحب فار جوائننگ می. بریگیڈ صاحب پہلے ذرا آپ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. سیاسی لوگوں کی بات اینڈ دین فوجی نام ہو گئے، یہ کوئی آپس میں جم نہیں رہا، یہ کیوں دو سابق جنرلز کے نام آئے؟ دیکھیں انیکا، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تینوں چیف منسٹر بھی جو پہلے جو ہیں نام آئے ہیں وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن اس وقت انوائرمنٹ آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل وہاں کا انتظامی ڈھانچہ کا برا حال ہے، انتظامی امور خراب ہوئے ہیں، سیکورٹی انوائرمنٹ از ریئلی بیڈ، کرپشن سب سے زیادہ ہے. اینڈ دین یو نیڈ این ایکسپیرینس پرسن. جب آپ کے وہ بن جاتے ہیں گورنر گیٹس ایگزیکٹو پاورس، دیٹ مینس وہ پورے صوبے کے ایگزیکٹو بنیں گے تو ہی شوڈ ہیو واسٹ ایکسپیرینس آف ایٹ لیسٹ اتنا ایکسپیرینس ہو کہ وہ جو آپ کے فوجی امور کو بھی سمجھ سکیں. اور جنرل غیور جو ہیں یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں اور IGFC بھی رہ چکے ہیں، ان کا کافی ایکسپیرینس ہے وہاں پہ آپریٹ کرنے کا. جنرل خالد ربانی کور کمانڈر ہیں، یعنی پریکٹیکلی انڈرسٹینڈ آل دا نیٹی گریٹیز اینڈ جو بھی وہاں کی جس کی ہیں سیکورٹی انوائرمنٹس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جب یہ آتے ہیں اور اس کے ساتھ اس وقت صوبے کے حالات کو دیکھیں، آنیسٹلی انلیگل اسپیکٹرم کی جو بات کی جاتی ہے، چیف آف مسٹر فیلڈ مارشل آسمنی نے بات کی ہے، DGSP نے بات کی ہے، 4 لاکھ گاڑیاں اسمگل کر رہی ہیں. اس کے بعد وہاں پر آپ کا یہ ہونڈی کا پیسہ، نارکوٹکس کا، اسمگلنگ کا، پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کے سامنے سارا چل رہا ہے، یہ ٹائرز آ رہے ہیں، سگریٹس آ رہے ہیں. اس میں آپ کی گورنمنٹ کے آفیشیل ابھی تو اسمگلنگ کے اوپر قابو کیا ہے نا بریگیڈ صاحب؟ بہت کم. دیکھیں وہ تو اسمگلنگ ہم نے بالکل بارڈر سیل کیا ہوا ہے، دیٹس دی ریزن. بٹ یہ اندر ابھی بھی وہ چلتی ہیں، چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ جو گاڑیاں یہی ٹیررزم میں استعمال ہوتی ہیں. تو اگر یو نیڈ اے ویری اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہو شوڈ ہیو این ایکسپیرینس، اور وہ پھر اس کی کوآرڈینیشن پر دی سیکورٹی فورسز آلسو گوئنگ ٹو بی. یہ آپ کی بات بریگیڈ صاحب بالکل ٹھیک ہے. یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں نا، ان کا معاملہ تو ختم کرنا چاہیے. کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ رجسٹرڈ گاڑی نہ اور پھر رہی ہو؟ ایون اسلام آباد کے اندر بھی وہ اپلائیڈ فار رجسٹریشن لگا کر پتہ نہیں کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں. لیکن حافظ صاحب، بریگیڈ صاحب، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک امپریشن جائے گا، اور وہ امپریشن یہ جائے گا کہ دیکھیے اصل میں PTI کو دیوار سے لگا رہے ہیں. اور یہ صرف ایک پرسیپشن کی بات نہیں ہے، یہ PTI شکایت بھی کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سو اگر گورنر راج سے پہلے PTI کا رویہ دھیما ہو جاتا ہے تو کیا گورنر راج لگانے کا جواز ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے حکومت کے نمائندے حذیفہ رحمان صاحب کہہ رہے تھے 10% چانس ہے، یعنی 90% چانس نہیں ہے. دیکھیں انیکا، بات یہ ہے کہ اس وقت جو اگر پریزنٹ سچویشن دیکھیں تو آنیسٹلی اٹ از ان ویری بیڈ شیپ. چیف منسٹر میرے خیال میں جو آپ کو صوبے کا اپنا کام ہوتا ہے اس کا تعلق ہے، ناٹ پوسٹ اباؤٹ اٹ. سیکنڈ، وہ زیادہ آئے ہوتے ہیں بانی وہ PTA کے وہاں پر آ کے دھرنے دے رہے ہوتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے. ہی سیز مجھے فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہی سیز کہ جی بالکل وہاں پر فوج سے ہم سب سنبھال لیں گے. ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ. دیکھیں یہ اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں، اور ساتھ اگر آپ کی کوآپریشن سیکورٹی فورسز کے ساتھ نہیں ہے، ریاست کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹیسٹڈ اپروچ کرتی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور پھر یہ آپ کو فائنینشیل ٹیررزم کا پیسہ بھی اس سائڈ پہ جا رہا ہے، اور آپ نے اس پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں، گاڑیاں اسمگل ڈال رہی ہیں. واٹ ڈو وی ڈو؟ اچھا، گاڑیاں اسمگل والی بات پہ بریگیڈ صاحب، لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بارڈر سے آ کیسے رہی ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اتنا بڑا 25 کلومیٹر کا گیپ ہے، 1226 کلومیٹر کی فینسنگ ہے. ایک پوسٹ دوسری پوسٹ کا فاصلہ 20 سے 25 کلومیٹر کا، بیکاز آف ریسورس کنسٹرینٹس. اب وہاں سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، یا تو آپ کریں 2-3 کلومیٹر کے بعد آپ ساری پوسٹیں بنائیں، قلعے بنائیں، ڈرون سے مانیٹرنگ کریں، نتھنگ ول ہیپن.
व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट? आप हर बार सिक्योरिटी फोर्स में नहीं डाल सकते, पीछे किसकी हुकूमत, सिविल गवर्नमेंट है, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर नॉट डूइंग देयर ओन ड्यूटी। और उसके साथ ये देखें, जब ये चीजें स्टेट होती जाती है और आप रियासत रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड लाइफ of the people of the province and the people of the Pakistan. Right. There is no doubt about it. And territorial boundaries के लिए, और ये रियासत फैसला करती है। जब रियासत फैसला करती है, आप उसको कन्फ्रंट करते हैं, you don't agree with it, और आप जाके कहते हैं नहीं जी वो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी भी आप देखें जहां ऑपरेशंस होती हैं उसके बाद इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जाके उसको टेक ओवर करें ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस आगे अपना काम शुरू करें। आप वैक्यूम होता है, कोई नहीं जाता, अगेन दी कम ओवर। सो और आप कुर्बानियां भी दे रहे हैं, आप शहादतें भी दे रहे हैं, आप ऑपरेशन भी कर रहे हैं, बट जब तक आप पूरा इलीगल स्पेक्ट्रम खत्म नहीं करेंगे, पीछे से आते जाएंगे, आप मारते जाएंगे। देयर इज नो एंड टू इट। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आप सोचेंगे, हाँ अगर रवैया चेंज होता है और फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, फेडरल गवर्नमेंट सोचती है, देन दे कैन कंसिडर इट, बट फॉर द टाइमिंग थिंग्स आर नॉट गुड। ऑनेस्टली आई फील कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जिसके एक्सपीरियंस हो, और ही शुड वर्क इन क्लोज हार्मनी विद आर्म्ड फोर्सेस, ओनली देन वी कैन ये टेररिज्म के पीके से जस्ट 70% यहाँ टेररिज्म होता है।